لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها ينسبون علما لهذا التف لا يندرس أثره ولا يمو رسمه يرجعون إليه الخلائق 11 محرم ہے کاروان عصمت و طہارت کربلا کی ان وادیوں سے گزارا جا رہا ہے جہاں شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ اپنی دانش میں یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ آگے پیش کیا جائے گا کہ انہی راہوں سے قافلہ کیوں گزارا گیا کہ جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ سر دست اتنا ملاحظہ کریں کہ یہ کاروان عصمت و طہارت جب ان راہوں سے گزارا جا رہا تھا تو چاروں طرف بھوک کا عالم تھا، سناٹا تھا، وحشت دامن پسارے ہوئے تھی، چاروں طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، بے آب و گیا صحرا تھا، چٹیل میدان تھا، بھوک کا عالم تھا، عجیب سناٹا تھا۔ ابھی ابھی جنگ ختم ہوئی ہے، اس کے آثار جلی زمین کربلا پہ موجود تھے، کہیں ریگزارے گرم پر تیروں کے پیکان پڑے تھے تو کہیں اسلحوں کے ٹکڑے، کہیں ڈھلی ہوئی ڈھالیں پڑی ہوئی تھی تو کہیں زخمی اجسام طاہرہ بکھرے ہوئے تھے۔ عجب کیفیت تھی اس چٹیل میدان کی، اور اس میدان سے گزرتے ہوئے اس قافلے کی کیفیت یہ تھی کہ امام وقت بھی بشریت کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب اس حالت کو دیکھ رہا تھا تو چہرے پہ اضمحلال تھا، ایک رنگ چہرے پہ آ رہا تھا، دوسرا رنگ جا رہا تھا، صبر کے پیمانہ چھلک رہا تھا، صبر اپنی سرحدوں سے آگے بڑھ چکا تھا، پیمانہ صبر چھلک چکا تھا۔ وقت کے امام کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات تھے کہ اس کیفیت کو جب جناب زینب علیہ مقام نے دیکھا تو فوراً شہزادے کے قریب آئی، شہزادی نے شہزادے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک تسلی بخش جملہ ارشاد فرمایا۔ غور سے سنیے گا، اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد کس طرح سے وقت کے امام کی قلبی کیفیت کو سہارا دیا ہے شریکت الحسین زینب نے۔ کس کیفیت کے ساتھ فوراً آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، میرے لال یہ میدان چٹیل میدان نہیں رہے گا، یہ ہو کا عالم باقی نہیں رہے گا، وحشتیں دامن پسارے نہیں رہیں گے، خوف و ہراس باقی نہیں رہے گا، یہ بے آب و گیا صحرا ایسے ہی صحرا اور جنگل میں بدلا ہوا نہیں رہے گا۔ ایک دن آئے گا اس میدان میں تیرے بابا کے نام کا علم نصب ہوگا، ذرا سا بیدار ہوئیے، علم نصب ہوگا، لا یندرس اثر ہو، جس کے اثر کو دھسایا نہیں جا سکتا، ولا یمحو رسم ہو، جس کے وجود کے خط کو عدم کے سناٹوں میں ڈھکیلا نہیں جا سکتا۔ یرجعون الیہ الخلائق، کائنات کی پاکیزہ ترین جبینیں اسی دہلیز پر جھکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سوال ہے بی بی کون ہے جو روزہ بنائے گا، کون ہے جو مرکت بنائے گا، مرکت کو مزار بنائے گا، مزار پہ منار بنائے گا، منار کو روزہ بنائے گا، روزے پہ زائرین کو لائے گا، کون ہے جو بنائے گا یہ یتیم بچے جن میں جینے کی اب امید باقی نہیں رہی، یہ بیوائیں جو اپنی ارمانوں کی چتا پہ کھڑی ہو کر زندگی کی تنگ دامنی سے کے مرحلے پہ پہنچ چکی ہیں، یہ بیوائیں جو اب جینا نہیں چاہتی، یہ بچے جو اب حیات کی تمنا نہیں رکھتے، کون ہے یہ امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، کون ہے
روزہ بنائے گا. غور سے سنیے, کون ہے جو یہاں روزہ بنائے گا؟ عجب نہیں زینب علیہ مقام جواب دیں, نادان ذاکر اتنا یاد رکھنا, جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہیں سے امید خدا کا راستہ نکلتا ہے, وہیں سے امید خدا کا راستہ نکل رہا ہے. زینب اپنے جلوس کو لے کے جا رہی ہے مگر عزم کا ہمالیائی پروت ہے زینب, حوصلوں کی بلند بالا چٹان ہے زینب. زینب جا رہی ہے مگر بتا رہی ہے یہ نو کے نیزہ پر سر نہیں بلند ہے, ان کی آنکھوں کی چمک زینب کی جیت کا اعلان کر رہی ہے. ان شہیدوں کی آنکھوں میں چمک موجود ہے, جو چمک اشارہ کر رہی ہے کہ کربلا کی سرزمین پر یہ شہادتیں رائے گا نہیں جائیں گی, یہ ضائع نہیں ہوں گی. ایک جملہ یاد رکھیے گا, اگر کربلا کے وجود سے زینب کے وجود کو لمحے بھر کے لیے منہا کر لیا جائے, جدا کر لیا جائے, الگ کر لیا جائے, تو یاد رکھنا سرزمین کربلا پر حسین کے خون کے قطرے ریگدار کربلا میں جذب ہو کر رہ جاتے. یہ زینب کا کمال تھا کہ دشت بلا سے, ذرات کربلا سے حسین کا لہو نچوڑ کر شفق کے ماتھے پہ سجا کر پوری کائنات میں حسینیت کے نام کو بلند کر دیا. شہزادی زینب کی لبوں سے نکلے ہوئے یہ کلمات تھے, امامت کو صبر آ گیا, امامت کو سکون آ گیا, آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے, عزم و حوصلے کی چٹانیں بلند ہو گئی, ارادوں کی صلابت سامنے آ گئی. وجود امام میں سجاد اس اطمینان میں آ گیا. سوال یہ ہے مولا, یہ جو صورتحال آپ نے دیکھی ہے, یہ جو زینب علیہ مقام نے آپ کو بتایا ہے, آپ امام وقت ہیں, امامت کی تعریف ہی یہی ہے جو ما کان ما یکون کا علم رکھتا ہو, جو ماضی کی حالات کو بھی جانتا ہو, حال کے حالات سے بھی واقف ہو اور مستقبل شناس بھی ہو, جو بیٹھا زمین پہ رہتا ہو, لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہو. جو امام سقیفہ میں نہیں بنایا گیا, غدیر میں بنایا گیا. یاد رکھیے گا, کون امام؟ جو عالم علم لدنی ہے, جو علم غیب کا مالک ہے, وہ امام جو زمین پر بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. لفظ بدلوں آسانی سے سمجھیے, وہ علی کا بیٹا علی جو صلبوں میں نسلوں کو, نسلوں میں شجروں کو اور شجروں میں ایمان کی کلیوں کو دیکھ لیتا ہے. وہ امام, وہ امام ہے. اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر, اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر, اس کے قلب مطہر کے قلب مطہر پر اپنا ہاتھ رکھ کر, اپنے لفظوں سے اطمینان دلا کر جناب زینب نے وہ سب کچھ بتایا جو ہونے والا ہے. جو امام اپنے عہدے سے دیکھتا ہے, غور کیجیے گا, جو امام اپنے عہدے سے دیکھتا ہے, علم لدنی سے دیکھتا ہے, علم غیب سے دیکھتا ہے, پس دیوار کے واقعات سے دیکھتا ہے, صلبوں میں موجود شجروں کو دیکھتا ہے, اس امام سے کہا ایک دن آئے گا یہاں روزہ بنے گا, یہاں مزار بنے گا. امام کی ذمہ داری ہے اگر اس کے سامنے کوئی غلط بات کہی جائے تو فوراً روکا جائے, فوراً ٹوکا جائے, فوراً منع کیا جائے. امام کی خاموشی دلیل ہے, لفظ زینب کی ہے, تمنا سجاد کی ہے. دلیل ہے اس بات کی کہ بول زینب رہی ہے مگر دل کی ترجمانی سید سجاد کی ہے. بتا زینب رہی ہے مگر زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا امام وقت کی جبین پر تحریر جیتے حسین دیکھ رہا ہے. آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا. وقت کی جبین پر حسینیت کی جیت کا اعلان وقت کا امام دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے گا, ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے, جو کچھ امام عہدے سے دیکھتے ہیں وہ زینب باپ کی آغوش تربیت سے دیکھتی ہے. تو زینب باپ
کی آغوش تربیت سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ کیا عزم تھا، کیا حوصلہ تھا، کیا ایمان تھا، کیا ایقان تھا۔ غور سے سنیے گا، جیسے ہی چوتھے امام سے کہا، یتیموں نے بھی سن لیا، بیواؤں نے بھی سن لیا، اب حوصلے بلند ہونے لگے، امنگیں بلند ہونے لگی، ارادے بلند ہونے لگے۔ اب سمجھیے اس جملے کا مطلب کہ ان راہوں سے کیوں گزارا گیا۔ ذاکرین نے اب تک یہی پڑھا ہے، عرفان بھائی آپ نے بھی یہی سنا ہوگا، اب تک علماء، ذاکرین، خطبہ یہی پڑھتے آئے ہیں کہ ان راہوں سے قافلہ اس لیے گزارا گیا کہ اذیت ہو جائے، پریشانی ہو جائے، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جائے۔ میرے عزیزوں، جنہوں نے سینے میں نیزے کی انی دیکھ لی ہے، سر کو کٹا ہوا دیکھ لیا ہے، خیموں کو جلتا ہوا دیکھ لیا ہے، اب ان کے لیے کون سی اذیت باقی تھی؟ کیا اجساد طاہرہ کا پڑا ہوا بکھرے ہوئے لاشوں کا ہونا کیا کوئی بہت بڑی مصیبت تھی؟ ان تمام مصیبتوں کی نسبت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زاویہ نظر مسائل کے پہلو سے تھا، مگر حقیقت یہ ہے دشمن چاہتا تھا، یزیدیت یہ چاہتی تھی۔ غور سے سنیے گا، علماء سے توجہ چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا، یزیدیت یہ چاہتی تھی، چونکہ یزید کی پوری فوج نے امام کو قتل کرنے کے بعد، نو کے نیزہ پہ سر چڑھانے کے بعد، خیموں میں آگ لگانے کے بعد یہ سمجھ رہی تھی یزیدیت کہ ہم خیموں میں آگ لگا کے جیت چکے ہیں۔ غور سے سنیے گا، ہم خیموں میں آگ لگا کے جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے سب کچھ مٹا دیا، سب کچھ جلا دیا، سب کچھ خاکستر کر دیا، مگر سلام علی کی بیٹی پر، جس نے چوتھے امام سے جا کے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ، امام یہ بتاؤ، وقت کے رہنما یہ بتاؤ، وقت کے لیڈر یہ بتاؤ، جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ بی بی اتنا سا مسئلہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہوں، ان خیمے کے جلانے والے یزیدیوں کو یہ بتا رہی ہوں، ابھی حسین شہید ہوئے ہیں، امامت زینب کے حصار میں دشمن سوچ رہا تھا، لفظ بدلنا چاہتا ہوں، دشمن سوچ رہا تھا ہم نے حسین کو قتل کر دیا، نو کے نیزہ پہ سر چڑھا دیا، خیموں میں آگ لگا دی۔ اب اس دور کے کسی بھی مورخ سے، کسی بھی مبصر سے، کسی بھی مبصر سے، کسی بھی مستبصر سے ذرہ برابر شعور رکھنے والا، ذرہ برابر تبصرہ نگار، ذرہ برابر عقل و خرد رکھنے والے سے پوچھو کہ نبض اسلام پر ہاتھ رکھ کے بتائے اب اسلام کا کیا ہوگا، اب دین کا کیا ہوگا، اب شریعت کا کیا ہوگا۔ یزید جیسا فاسق و فاجر، زانی و شرابی، مکار و بدکردار انسان تخت حکومت پہ بیٹھ گیا ہے، اب حاکم ظالم ہے، جابر ہے، بدکار ہے، بدکردار ہے، شرابی ہے، بےہودہ ہے، بری عادتوں والا ہے، برے صفات والا ہے، ایسا آدمی تخت پہ بیٹھ گیا ہے۔ اب عفتوں کا کیا ہوگا، عزتوں کا کیا ہوگا، شرافتوں کا کیا ہوگا، شریعتوں کا کیا ہوگا، نبوتوں کی محنتوں کا کیا ہوگا۔ اب مسجدیں ویران ہو جائیں گی، خانہ کعبہ کو استبل بنا دیا جائے گا، منجنے کے ظلم سے کعبے کو شکار بنایا جائے گا، اب اقدار مٹ جائیں گے، رشتوں کی پاکیزگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر آدمی نبض اسلام پر ہاتھ رکھ کے یہی کہہ رہا تھا حسین ختم، یعنی ذریت ابراہیم کا چراغ گل ہو گیا، نبوتوں کی محنتیں ضائع ہو گئی، رسالتوں کی محنتیں ضائع ہو گئی، آل محمد کی تمنائیں اور محنتوں کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ حسین ختم ہے۔ وہ ایک لفظ سن لیجئے، عاشور کا ڈوبتا ہوا سورج، اس کا پھیکا پڑتا ہوا رنگ اسلام محمدی کے آخری دن کی خبر دے کے جا رہا تھا کہ حسین ختم، پنجتن کی آخری کڑی لہو لوہان ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں بچا ہے، ہم نے خیموں میں آگ لگا دی، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ مگر دیدہ تاریخ نے حیرت سے ایک منظر دیکھا، بھڑکتے ہوئے شعلوں سے ایک ہدایت کا سورج طلوع ہوا، جو اپنے کاندھے پر کبھی علویت کو بچا کے لایا، کبھی محمدیت کو بچا کے لایا، کبھی بیواؤں کو بچا کے لائی ہے، کبھی یتیموں کو بچا کے لائی ہے، کبھی قرآن کی آیتوں کو لائی، کبھی وحی کے اجالوں کو لائی، کبھی قرآن کے پاروں کو لائی۔ تاریخ
تاریخ شاہد ہے، خیمے تو خاکستر ہو گئے، کسی یتیم کو زینب نے جلنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، جناب زینب نے بچا لیا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور یہ عزاداران محترم اس جملے کی وقت کو سمجھیے گا، اس کی حیثیت کو سمجھیے گا۔ میرا بھائی میسم جانے والوں جوانوں کو روکنا چاہ رہا تھا، مگر جوان شاید ضرورت کے لیے آگے بڑھ گئے تھے، مگر میں پھر بھی متوجہ ان کو کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے اس مرحلے پر کیا کیا؟ اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ میں کہوں گا شہزادی آپ 72 کی سوگوار ہیں، عزاداری کیجئے۔ ابھی حسین شہید ہوئے ہیں، مرثیہ پڑھیے، نوحہ پڑھیے، ماتم پڑھیے۔ یہ یتیموں کو بچا کیوں رہی ہے؟ یہ بیواؤں کو لا کیوں رہی ہے؟ یہ وقت کے امام کو بچا کیوں رہی ہے؟ زینب جواب دیں گی، یاد رکھنا زینب تمہیں یہی تو پیغام پہنچانا چاہتی ہے، کربلا عزاداری کا نام نہیں ہے، کربلا ذمہ داری کا نام۔ تم پہلے ذمہ دار بنو، بعد میں عزادار بننا۔ عزاداری بعد میں ہے، ذمہ داری پہلے ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہمارے سماج نے ذمہ داری پہلے اوڑی ہوتی، عزاداری بعد میں کی ہوتی، تو پھر سماج میں انجمن سازی ہوتی، انجمن بازی نہ ہوتی۔ انجمن سازی ہوتی، انجمن بازی نہ ہوتی۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے غیر ذمہ دار لوگوں کو عزادار بنا دیا۔ انجمن برا نہ مانے تو ایک جملہ کہوں، انجمن برا نہ مانے تو ایک جملہ کہوں، ہند و پاک کی 90% انجمنوں کو آپ ذرا سا تلاش کیجئے۔ بلکہ بانیان کے دل کی تسکین کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بانیان یہ نوحہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولانا صاحب بیٹی کا رشتہ کرنا آسان ہے، پروگرام میں انجمن کو دعوت دینا مشکل۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہا جب فون کیجئے کہتا سیکریٹری نہیں ہے، صاحب بیعت نہیں ہے، صدر نہیں ہے، اس دن خالی نہیں ہے، اس دن خالی نہیں ہے، آج نہیں آئیں گے، کل نہیں آئیں گے، پرسوں نہیں آئیں گے، اور جب آ جائیں تو یہ نہیں کھائیں گے، یہ نہیں پیئیں گے، یہاں نہیں رہیں گے، وہاں نہیں رہیں گے۔ اتنے نخرے تو بیٹی کے سسرال والے نہیں کرتے۔ آپ غور کیجئے، اگر سماج کی ایسی بگڑی ہوئی حالت ہے تو انجمنوں کو سدھرنا چاہیے۔ انجمن کی ذمہ داری ترویج عزا کی ذمہ داری ہے۔ ان کی ذمہ داری عزاداری کو پرموٹ کریں، عزاداری کو آگے بڑھائیں۔ ترویج عزا کی ذمہ داری ان کاندھوں پہ رکھی گئی ہے جسے سماج انجمن کہتا ہے۔ انجمن خود ہی نقشے باز اور نخرے باز بن جائے گی تو ذکر حسین کون کرے گا؟ انجمن خود ہی ماتم کر کے تھک جائے گی اور تقریر سننے سے پہلے بھاگ جائے گی تو دین کون بتائے گا؟ شریعت کون بتائے گا؟ اور پڑھایا کسے جائے گا؟ ذرا سوچنے کی بات، یہ نہ سوچئے کہ اگلے سال بلائے نہیں جائیں گے، اس ارادے سے تو پڑھتا بھی نہیں ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ پہلے ذمہ دار، پہلے ذمہ دار بنی اور پھر عزادار بنی۔ اور علماء کرام تشریف فرما ہے، دلیل دینا چاہتا ہوں، اس جملے کی لاج رکھیے گا، جو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ۔ جملہ ذرا سا گراں ہے، ذوق سماعت پر گراں گزرے گا، جزالت الفاظ بھی ہے اور ثقالت کے مفاہیم بھی ثقیل ہیں اس کے، مگر اس جملے کی قدر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں ایک آدمی کا پہلے ذمہ دار ہونا ضروری ہے، بعد میں عزادار ہونا ضروری ہے؟ غور سے سنیے، چاہے خاموشی سے سنیے، مگر جملہ پورا سنیے۔ عرفان صاحب، اون صاحب، قبلہ، اس جملے کو قدر کیجیے گا۔ کیوں عزادار کا پہلے ذمہ دار ہونا بعد میں عزادار ہونا ضروری ہے؟ اس لیے کہ عزاداری عصمتوں کے لہو سے سینچا ہوا سرمایہ ہے، اسے غیر ذمہ دار کاندھوں پہ نہیں ڈالا جا سکتا، اسے غیر ذمہ دار کاندھوں پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ جب آپ ذمہ دار کاندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں، ذمہ داروں کو عزادار بناتے ہیں، تو پھر وہ عزادار 2.5 مہینے کے عزادار نہیں ہوتے، سال بھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ انجمن سازی سال بھر کا ذمہ دار بناتی ہے، انجمن بازی 2.25 مہینے کا عزادار بناتی ہے۔ اور دلیل دیکھنا ہے تو دیکھ لو،
نوحوں کی سیڑھیاں اندر، گانوں کی سیڑھیاں اوپر۔ خوشی میں شریعت کو پامال کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ یہ عزادار غیر ذمہ دار ہیں جو نویں پر سب کچھ بھلا دیتے ہیں، وہ ذمہ دار عزادار ہیں جو خوشی میں بھی غم کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، شریعت کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، نویں پر نویں رہے، شریعت نویں نہ ہو جائے، شریعت کی ذمہ داری نبھائیے۔ ایسا نہ ہو موبائل کے رنگ ٹون اب نوحے سے ہٹ کے گانا ہو گئی۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ اب کار میں چلتے ہوئے 2.25 مہینے مجبوراً نوحے بجا رہے تھے، اس لیے کہ شیعہ سماج میں پیدا ہوئے ہیں، گانے بجائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اب نویں شروع ہو گئی تو پورا سماج یہی کہے گا، اب کیوں نوحے بجائے گا، اب کیوں نوحے پڑھائے گا، اب تو اسے گانا بجانا ہی چاہیے۔ گانا یزید بجاتا تھا، گانا یزید سنتا تھا، گانا اور غنا یزید کا پسندیدہ کام تھا۔ بچو حسینیوں، یزیدیت کے پسندیدہ کاموں سے بچو اور حسین کا پسندیدہ کام اختیار کرو۔ وقت شاید زیادہ ہو گیا، باتیں ذرا کڑوی ہو گئی، مگر مجبوری یہ ہے کہ جب فساد کھل کے ہوگا تو اصلاح بھی کھل کے ہوگی، جب انجمن بازی کھل کے ہوگی تو انجمن سازی کا پیغام بھی کھل کے دیا جائے گا۔ جب سماج انجمن بازی کھل کے کرے گی تو پھر انجمن سازی کا پیغام کھل کے دینا پڑے گا۔ جب انجمن عزاداری کے بجائے نقشے بازی شروع کر دے گی تو پھر ان کو متوجہ کرنے کے لیے اس مائک کا سہارا لینا پڑے گا، اس منبر کا سہارا لینا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ممبر، عرفان بھائی، ممبر آل محمد کا سرمایہ ہے، اسے بنی امیہ کے بندروں کو دو گے تو وہ اچک لے جائے گا۔ نکال رہے ہیں یا عزاداری کر رہے ہیں ہر جگہ علاقے میں، یہاں جلوس وہاں جلوس، یہاں جلوس ہے، آج یہاں مخصوصی ہے، کل وہاں مخصوصی ہے، یہ سب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ پیسے کی بربادی ہے، یہ زبردستی اتنے پروگرام کر رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ پیسے کی بربادی نہیں ہے، یہ زینب کی تمنا کے پھول ہیں جو علاقوں میں کھل کے حسینیت کے شجر کو معطر کر رہے ہیں، حسینیت کی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، بہت غور سے سنیے گا، یہ مجلسیں، یہ بڑے پروگرام، یہ علاقوں میں عزاداروں کا آنا، یہ علاقوں میں بار بار ہر جگہ ہر شیعہ علاقے میں ایک بڑے پروگرام کا انعقاد، دور دراز سے انجمنوں تک مقررین، علماء، خطبہ کا آنا، ان فضاؤں میں ذکر حسین کی آوازوں کا گھل جانا دلیل ہے کہ یہ عزاداری سرکشا کوچ ہے اس علاقے کا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ عزاداری تمہارے علاقے کا سرکشا کوچ ہے، اور سرکشا کوچ بنانے کے لیے اس علاقے کے ہر گھر کی ذمہ داری ہے کہ دامے درہمے قدمے سخانے جیسے ممکن ہو عزاداری کے فروغ کے لیے آگے بڑھے۔ تمہیں معلوم ہے، تم خوش نصیب ہو، تم پہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، جدھر سے چاہو حسین حسین کی صدائیں بلند کر دو، جہاں سے چاہو نعرے لگا دو۔ خوش نصیب ہو، اس امن پسند ملک میں رہتے ہو، دعائیں دیا کرو، اس پوتر دھرتی کو سلام کیا کرو جس کے امن پسند ماحول نے ہمیں عزاداری کے چراغ روشن کرنے کی اجازت دی ہے، ورنہ اسلام کو مکھوٹا اوڑھنے والی اسلامی سلطنتوں سے جا کے پوچھو کہ ناموس صحابہ بل کو پاس کرنے والے نہ جانے کس بل میں جا کے گھس گئے۔ چوہوں اور چوروں کا بل اسمبلی تک تو جاتا ہے، اس کے بعد وہ چوروں اور چوہوں کا بل اپنے بل ہی میں چلا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ کیوں پاس کیا جا رہا تھا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ کسی پاکستان کی گلی میں کسی علاقے سے حسینیوں کا جلوس گزر رہا تھا، وہاں کے سلفی فکر کے لوگوں نے
آل سفیان کی نسلوں نے، یزید کے نطفے سے جنمے ہوئے لوگوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے، آل رسول کے دشمنوں نے، بنی امیہ کے دسترخوان پر پلنے اور بڑھنے والے ہڈی چوسوں نے جب یہ دیکھا کہ حسین کا جلوس جا رہا ہے، فوراً FIR درج کر دی، آفیسرز کو بلا کے کہا یہ جلوس یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ آفیسر بھی کچھ انصاف پسند تھا، سلام کرتے ہیں ہر دور کے انصاف پسند کو، دعا کیجئے کہ انصاف پسند لوگ کچھ دن اور جیوت رہ جائیں، اس لیے کہ شر نے جب شرارت کے بالوں پر کھولے ہوتے ہیں تو انصاف کا سب سے پہلے گلا گھٹتا ہے، اس لیے غور کیجئے گا۔ لہذا جب اس انصاف پسند آفیسر نے دونوں پارٹیوں کو بلایا اور پارٹیوں کو بلانے کے بعد پوچھنے لگا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے اس جلوس سے، تمہیں کیا مصیبت ہے؟ یہ لوگ جلوس لے کے نکلتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، سینہ ان کا، ہاتھ ان کا، آنکھیں ان کی، آنسو ان کا، رونا ان کا، خون ان کا، پیسہ ان کا، کمائی ان کی، دولت ان کی، وقت ان کا، ثروت ان کا، قدم ان کے، تھکان ان کی، اضطراب ان کا، پریشانی تمہیں کیوں ہے؟ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور یہ یا حسین کہتے ہوئے جاتے ہیں، ہمیں گوارا نہیں۔ کہا کیوں گوارا نہیں ہے؟ کون تھے حسین؟ رسول کے بیٹے تھے، ان کا تم نے کلمہ پڑھا، علی کے لخت جگر تھے، انہیں تم چوتھا خلیفہ مان چکے، فاطمہ کے لخت جگر تھے، انہیں تم نے رسول کی بیٹی مانا۔ ارے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اسی کا تو بیٹا ہے، اگر بیٹے کو نہیں مانو گے تو کلمہ کہاں جائے گا؟ ارے تم مسلمان کیسے رہ جاؤ گے؟ کیا پریشانی ہے؟ حسین کا جلوس ہے، تمہیں کیا مصیبت ہے؟ یہ سب کچھ یہی کرتے ہیں۔ اچھا یہ تم پہ تبرہ تو نہیں کرتے؟ تمہارے باپ دادا پہ لعنت تو نہیں کرتے؟ تمہارے لوگوں کو برا تو نہیں کہتے؟ تمہیں چھیڑتے تو نہیں ہیں؟ تمہیں پریشان تو نہیں کرتے ہیں؟ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تمہیں برا تو نہیں کہتے ہیں؟ کہ نہیں یہ کچھ نہیں کہتے، یہ تو بیچارے شرافت سے اپنا جلوس لے کے جاتے ہیں، یا حسین کر کے چلے جاتے ہیں۔ کہ جب یہ شرافت سے ہی جاتے ہیں تو تمہیں شرارت کیوں سوج رہی ہے؟ جب یہ شرافت سے ہی جاتے ہیں تو تمہیں شرارت کیوں سوج رہی ہے؟ جب یہ شرافت سے ہی نکل جاتے ہیں تو تم اپنی نشتہ کا ثبوت کیوں دے رہے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے منع کریں؟ اب جملہ سنیے قسم خدا کی، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو لفظ حسین آپ کہتے ہیں نا، یہ جو لبیک یا حسین کا فلک شگاف نعرہ آپ لگاتے ہیں نا، یہ جو یا حسین کہتے ہیں، یہ آپ کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظ نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو کہاں کہاں اثر انداز ہوتی ہے۔ جملہ سنیے، اس شخص نے کہا حضور والا آفیسر صاحب بات یہ ہے، یہ تو گلیوں سے حسین کہہ کے گزر جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے کانوں میں جب یہ آواز پڑتی ہے وہ گھر آتے ہیں، سینے پہ ہاتھ ہوتا ہے، لبوں پہ یا حسین یا حسین کہتے ہیں، ہمارے بچے گھروں میں آتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ یہ جلوس ایسے ہی نکلتے رہے تو ہماری آنے والی نسلیں حسینی ہو جائیں گی، ہم حسینی ہو جائیں گے۔ کرو اتنا یا حسین کرو، ہر علاقے میں یا حسین کرو، تاکہ جتنے زندہ ضمیر لوگ ہیں ان کے دلوں میں حسین کی یاد بس جائے، یاد حسین دلوں میں بس جائے۔ اس لیے کہ حسین اس ذات کا نام ہے جو ہماری آہوں میں ہے، جو ہماری سانسوں میں ہے، جو ہمارے وجود میں ہے۔ یاد رکھنا، کسی سے غداری ہو جائے پر حسین سے غداری نہ ہو، کسی سے بے وفائی ہو جائے پر حسین سے بے وفا نہ رہنا، ہمیشہ عزاداری کے وفادار رہنا، ذاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ دینا، جب عزاداری کا معاملہ آ جائے نظریں جھکا لینا، آنکھیں جھکا لینا، حسین کے ساتھ چلنا۔ اس لیے کہ جب تمہیں سب چھوڑ دیں گے نا، ایک حسین ہے جو
تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو تاکہ مصائب مکمل ہو جائیں، غور کیجئے گا۔ یورپ میں ایک مینٹل ہاسپٹل تھا، اس مینٹل ہاسپٹل میں ایک انجمن نے چاہا کہ عاشور کے دن نوحہ پڑھا جائے۔ انجمن نوحہ پڑھنے کے لیے مینٹل ہاسپٹل یعنی پاگل خانے میں گئی، اور جانے کے بعد انچارج سے کہا ہم یہاں عاشور کا دن ہے، ایک نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں، ذکر حسین کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں۔ انجمن کے کسی بچے نے کہا کہ کیا ان دیوانوں میں کوئی شیعہ ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ انچارج نے کہا مذہب کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، جب یہ دیوانے ہیں تو ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا ایک ہی مذہب ہے مانوتا، انسانیت، ہیومینٹی، لہذا اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو کیجئے، ان کا مذہب نہ پوچھئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انجمن گئی، نوحہ شروع کیا، یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جیسے ہی یا حسین کی صدائیں بلند ہوئی، سارے دیوانے اپنے اپنے کاموں میں مست و مگن تھے، کسی دیوانے نے کوئی توجہ نہیں کی، مگر ایک دیوانہ تھا جو اس پاگل خانے کے کونے میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی نام حسین سنا، ایک مرتبہ فوراً زمین سے کھڑا ہو گیا، ہاتھ سینے پہ رکھے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہوا۔ یا حسین، یا حسین، جس سمت سے آواز آ رہی تھی، دھیرے دھیرے اپنے قدموں کو بوجھل بناتا ہوا نہ جانے کس طریقے سے ان کے قریب پہنچا۔ وہ ماتم کرتے رہے، یہ سینے پہ ہاتھ مارتا رہا، وہ روتے رہے، یہ بھی روتا رہا، وہ ذکر کرتے رہے، یہ صرف ایک ہی جملہ کہتا تھا یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ سنو میرے عزیزوں، یا حسین کی صدا بلند کرتا تھا۔ انجمن نے نوحہ مکمل کیا، انجمن جانے لگی۔ انچارج منظر کو دیکھ رہا تھا، اس سے پوچھا انجمن نے ہمیں کسی اور کی آئی ڈی نہیں چاہیے، اس کا شناختی کارڈ دکھا دو۔ کہاں اس کا شناختی کارڈ ضرور دکھاؤں گا، دکھاؤ۔ آؤ، جب رجسٹر کھولا گیا پتہ چلا شیعہ نوجوان تھا۔ اب آپ نے سمجھ لیا، جب پاگل ہوا تو ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، جب عقل نے ساتھ چھوڑا تو رشتوں نے ساتھ چھوڑ دیا، باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، بیٹوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ماں نے ساتھ چھوڑا، بہنوں نے ساتھ چھوڑا، باپ نے ساتھ چھوڑا، اولاد نے ساتھ چھوڑا، شریک حیات نے ساتھ چھوڑا۔ وہ رشتے جنہیں آپ زندگی بھر پروان چڑھاتے ہیں وہی رشتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مگر ایک رشتہ ہے حسین کا رشتہ، ایک رشتہ ہے مظلوم حسین کا رشتہ، جسے ہم 2.25 مہینے اپنے سینوں میں پروان چڑھاتے ہیں نا، یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ رشتہ چھوٹتا نہیں ہے۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب دور دراز سے لوگ بائکوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اس علاقے میں، بچیاں جا رہی اس علاقے میں، ننھے ننھے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے مائیں جا رہی ہیں اس علاقوں میں۔ دنیا آ کے دیکھے تو صحیح، یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جسے پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا، یہ محبت کے وہ پیمانے ہیں جسے صرف حسین عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس واقعے سے مولا ہمیں ایک سبق مل گیا۔ آپ اس دیوانے کی رگوں میں بیٹھ گئے، اس دیوانے کی آہوں میں بیٹھ گئے، یقین ہو گیا جب ہمیں وادی قبر میں چھوڑ کے سارے رشتے چلے جائیں گے، بس ایک آپ کا رشتہ ہوگا، اور وہی امید کی کرن ہے، اسی پر اعتبار ہے۔ مولا ہماری نمازوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ قبر کی تاریکی کو چھانٹ سکے، ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہمیں قبر میں نجات دلا سکے، مگر مولا آپ کی محبت ہمیں اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مولا آپ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگدار پر اپنی قربانی کے ذریعے سے ثابت کر دیا۔ کیسی قربانی؟ بھوک کی قربانی حسین نے دی، پیاس کی قربانی حسین نے دی، اولاد کی قربانی حسین نے دی۔ بس ایک آخری فقرہ سن لیجئے، جب حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، روایت کہتی ہے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ روایت کے فقرے یہ ہے، پسر سعد نے کہا ابھی گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، ابھی آرام کرنے نہ جانا، ابھی حسین کے لاشے کو پامال کرنا ہے۔ لو 10 بھاری بھرکم گھوڑے سوار تیار ہوئے، 10 بھاری بھرکم جوان نکالے گئے، 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے گئے۔ کسی نے کہا، مالک بن اسید کہتا ہے، راوی ہے، ان 10 لوگوں میں وہ سب کا سردار ہے۔ مالک بن اسید
کہتا ہے ہم نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا حسین کے لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ مگر جیسے ہی لاشوں کے پامالی کا ارادہ کیا لوگوں کے رشتہ دار نکل آنے لگے۔ بنی اسد آگے بڑھا، ہم حبیب کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ حر کا قبیلہ آگے بڑھا، ہم حر کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ سارے قبیلے آ گئے، کیوں؟ کہا لاش کی پامالی قبیلے کی بے حرمتی ہے، قبیلوں کی توہین ہے، اور ہم اپنے قبیلے کی توہین برداشت نہ کر سکے۔ بس کون سا جنازہ بچا؟ ایک جنازہ جسے فاطمہ نے چکیاں پیس کے جسے سیدہ نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ بس حسین کا جنازہ 10 بھاری بھرکم جوان 10 بھاری بھرکم گھوڑوں پہ سوار ہو کے دوڑنے لگے۔ ابن زیاد نے مالک بن اسیہ سے پوچھا تھا یہ بتاؤ تم نے کیسے لاش کو پامال کیا؟ کہا تو شاعر ہے نا، شعر کہہ کے بتا۔ اس نے ایک شعر پڑھا تھا، بس شعر پڑھ دو گفتگو تمام ہو جائے۔ خدا آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، خدا اس علاقے پر رحمتیں نازل کرے، ہر سال اسی طرح کی توفیق آپ کو مرحمت ہوتی رہے، خدا آپ کی امیدوں کو پورا کرے۔ آپ نے حسین کی فرش عزا بچھائی ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ علی اکبر کے صدقے میں تمہارے جوان محفوظ رہیں، علی اصغر کے صدقے میں تمہاری ماؤں کی آغوشیں پھلی رہیں، اور اس گھر پہ اس علاقے پر مکمل رحمتوں کا نزول ہو۔ مالک بن اسیہ شعر پڑھتا ہے، کہتا ہے نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے پہلے حسین کو سینے کے بل لٹایا، پشت پہ گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ جب ہم نے حسین کی کمر کی ہڈیوں کو توڑ دیا، ہم نے قافلے کو روکا، حسین کے جنازے کو سیدھا کیا، اب حسین کے سینے پہ گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا، ہم نے پسلیوں کو توڑ دیا، سینے کی ہڈیوں کو توڑ دیا، پیروں کی ہڈیوں کو توڑ دیا۔ اور کہتا ہے کب تک؟ ابن زیاد نے پوچھا بتا کب تک یہ کام کرتے رہے؟ کہتا ہے نحن رززنا صدر الحسین بعد الظہر کل یعبوب شدید اللسار، ارے جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں گیہوں کا دانہ پس جاتا ہے، ویسے ہم نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کے جنازے کو پامال کیا۔ 11 محرم کو سید سجاد یہی منظر دیکھ رہے تھے، چہرے پہ رنگ آ رہا تھا، جا رہا تھا، زینب نے دلاسا دیا، اے میرے لال ایک دن آئے گا، روزہ بنے گا، مٹایا نہ جا سکے گا، کائنات کی پاکیزہ ترین جبینیں اسی دہلیز پر جھکتی ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ 2 منٹ باقی ہیں، دعا کر لیں۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، کریم پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہیں عنایت فرما۔ کریم پروردگار غروب آفتاب کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کریم پروردگار اس بزم حسینی میں جن جن مومنین نے دام درہم قدم سخن شرکت کی ہے، میرے مالک ان کی شرکتوں کو قبول فرما۔ جتنے مومنین یہاں دور دراز سے آئے ہیں میرے مالک ان کی آمد کو قبول فرما، ان کے اعمال حسنہ کو قبول فرما۔ اگر بیمار ہوں تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اگر مقروض ہیں تو قرضوں کو ادا فرما، اگر بے اولاد ہوں تو دولت اولاد عطا فرما، اگر اولاد ان کے پاس ہے تو اسے پروان چڑھا۔ کریم پروردگار علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما، ملت تشیع کی حفاظت فرما، ہماری انجمنوں کی حفاظت فرما، انجمنوں کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار بانیان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان